السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت سیدنا ابو بکر سیدلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سلیمان بن منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا، پھر مجھ سے فرمایا اے بدکار بوڑھے، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ فرمایا ایک دن تو نے ایک اجتماع میں لوگوں کو رلایا تھا، ان میں ایک میرا ایسا بندہ بھی رو پڑا تھا جو میرے خوف سے کبھی نہیں رویا تھا۔ جب وہ رویا تو میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کے صدقے تمام مجلس والوں کی مغفرت کر دی، اور تم بھی اس مجلس میں شامل تھے اس لیے تمہاری بھی بخشش ہو گئی۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، اللہ کے خوف سے رونا کتنا کام آتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ڈر جانا، ڈر کر رونا، یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضرت سیدنا علی بن محمد بن ابراہیم صفار علیہ الرحمہ، آپ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے حضرت سیدنا اسود بن سالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسلسل یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ اشعار کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں محشر کا میدان میرے سامنے ہے، اے اللہ محشر کا میدان میرے سامنے ہے، وہ مجھ سے سوال کرے گا، خالق و مالک مجھ سے سوال کرے گا اور میرے پوشیدہ راز کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہی کہتا جا رہا ہے، اللہ مجھ سے سوال کرے گا اور میرے پوشیدہ راز کھل جائیں گے۔ یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے، دنیا میں رہتے ہوئے رب کی نافرمانیاں کی، نافرمانیوں میں زندگی گزاری، بے نمازی رہا، نماز نہ پڑھی، یہ سارے راز کل قیامت کے دن کھل جائیں گے، رب کی بارگاہ میں کھل جائیں گے۔ محشر کا میدان ہوگا، سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی، اور میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس پل صراط سے گزروں جو کہ تلوار کی دھار کی طرح ہے اور اس کے نیچے دوزخ ہے۔ پھر آپ نے ایک چیخ ماری اور صبح تک آپ پر غشی طاری رہی۔ اللہ اکبر، یہ روایت تاریخ بغداد کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر 3498، جلد 7 صفحہ نمبر 40 پر یہ روایت موجود ہے۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں کوفہ کی مسجد کی طرف چلا، جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان کو سجدے میں گرے ہوئے پایا۔ وہ کتنا خوش قسمت نوجوان جو جوانی میں رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا اور گڑ گڑاتا ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے، جوانی میں اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیتا ہے،
کل قیامت کے دن اس نوجوان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا ضحاک آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو سجدے میں گرے ہوئے پایا، وہ گریہ وزاری میں مشغول تھا، رو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے ولیوں میں سے کوئی ولی ہے، تو میں اس نوجوان کے قریب گیا تاکہ سن سکوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اسے یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، ان اشعار کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ کہہ رہا تھا اے اللہ میرا بھروسہ اعتماد تجھ پر ہے، اے اللہ میرا بھروسہ بھی تجھ پر، اعتماد بھی تجھ پر ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جس کا تو مددگار ہے۔ مالک وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا خوش بخت ہے جس کا مددگار تو ہے۔ مالک و مولا میرا بھروسہ بھی تجھ پر ہے، اعتماد بھی تجھ پر ہے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو خوف خدا میں رات گزارتا ہے۔ کتنا اچھا ہے وہ بندہ جو خوف خدا میں رات گزارتا ہے، اپنی مصیبتوں کی فریاد اسی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اپنی ساری فریادیں، اپنی ساری مصیبتوں کی فریاد خالق و مالک کی بارگاہ میں جو کرتا ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ آج ہم رب کی بارگاہ میں اپنی مصیبتوں کی فریاد نہیں کرتے، بلکہ ہم دنیا داروں کے سامنے جاتے ہیں، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یہ دنیا تو قلیل ہے، ذلیل کر دینے والی ہے۔ دنیا کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤ گے یہ تمہیں ذلیل کر دے گی، میری بارگاہ میں آ کر جھکو گے، گڑ گڑاؤ گے، میں رب کریم عزت بھی بلند کر دوں گا، مصیبتوں سے نکال بھی دوں گا۔ جب رات کے اندھیرے میں تنہا عاجزی کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے کوئی بیماری یا تکلیف اپنے مولا کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں تنہا عاجزی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ تنہائی میں آ کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دیکھ تو صحیح میرے پیارے مسلمان بھائی، دیکھ مالک خالق پھر تجھ پر کرم کیسا کرتا ہے، تیری دعائیں دیکھنا پھر قبول کیسے ہوتی ہے، پھر تجھے سکون کیسے ملتا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں تنہائی میں آ کر سر سجدے میں رکھ کر گڑ گڑائے گا میرے مسلمان بھائی تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، پھر اتنی لذت آتی ہے عبادت میں، اتنی محبت ہو جاتی ہے عبادت سے، پھر بندے کا دل نہیں کرتا کسی اور طرف جانے کو۔ ایک بار آ تو صحیح، ایک بار اس لذت کو چکھ تو صحیح، پھر تجھے پتہ چلے۔ اور جسے اللہ کی طرف سے یہ سعادت ملی وہ ایسا قرب پا لینے میں کامیاب ہو گیا جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل ان اشعار کا تکرار کر رہا تھا اور روئے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ اس گریہ وزاری پر ترس کھا کر میں بھی رونے لگا، مجھے بھی رونا آ گیا جب یہ اشعار بار بار پڑھ رہا تھا۔ مجھے بھی اپنا آپ دیکھا میں نے، جب میں بھی رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگ گیا۔ جب میں گڑ گڑانے لگا تو میں دیکھتا ہوں اچانک میرے سامنے نظریں اچک لینے والی کڑکدار بجلی جیسی روشنی چمکی، تو میں نے فوراً اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، پھر میں نے اپنے سر پر ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا جو انسانوں کے کلام کے مشابہ نہ تھی۔ اللہ اکبر، ایک منادی ندا دے رہا ہے، پہلے چمکدار گرجدار بجلی کی طرح روشنی چمکی۔ فرماتے ہیں سیدنا ضحاک، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور پھر ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے سر کے قریب اوپر کوئی ندا دے رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے، اور وہ انسان کی آواز نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ آواز کیا تھی ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، اے میرے بندے میں موجود ہوں اور تو میرے حفظ و امان میں ہے۔ اللہ اکبر، اور تو نے جو بھی دعا کی ہم نے اسے قبول فرما لیا۔
میرے مسلمان بھائی ایک بار گڑ گڑا تو صحیح، مالک خود فرماتا ہے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہوں، بندے کو پکارتا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے مصیبتوں سے نجات مانگے میں اس کو مصیبتوں سے نجات دے دوں، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں رزق دے دوں، ہے کوئی ایسا جو تندرستی مانگے تندرستی دے دوں، ہے کوئی ایسا جو اتفاق مانگے میں محبت دے دوں، مجھ سے مانگے تو صحیح اس وقت آ کر۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم رب کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ فرمایا میرے ملائکہ تیری آواز سننے کا اشتیاق رکھتے ہیں اور تجھے یہ صدا کافی ہے جسے ہم نے سن لیا، اگر اس صدا کے گردا گرد ہوا چل پڑے تو اس میں پچھاڑنے والے کی طرح آواز پیدا ہو جائے، کیونکہ تو نے اس صدا میں ایسی ہی کیفیت کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ میرا یہ بندہ میرے قرب کے پردوں میں رہتا ہے اور آج ہم نے تیرا گناہ معاف فرما دیا، آج ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ندا آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا ضحاک بن مزاحم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو حبیب کی اپنے حبیب سے مناجات ہے۔ پھر میں اس کی ہیبت سے غش کھا کر منہ کے بل گر پڑا۔ جب مجھے فاقہ ہوا تو فرماتے ہیں میں فرشتوں کے فضا میں اترنے کی آواز سن رہا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان ان کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید آسمان زمین کے قریب ہو گیا اور میں نے ایسا نور دیکھا جو چاند پر غالب آ چکا تھا، حالانکہ وہ تیز روشنی والی ایک چاندنی رات تھی۔ پھر میں اس نوجوان کے قریب ہوا اور اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا اللہ تمہیں برکت دے اور تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں راشد بن سلیمان ہوں۔ تو میں نے انہیں پہچان لیا کیونکہ میں نے ان کے بارے میں سن رکھا تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دیں گے تاکہ میں آپ سے انس حاصل کر سکوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، جو اپنے رب کی مناجات کی لذت پا چکا ہے کیا وہ مخلوق سے انس حاصل کرے گا؟ پھر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر، اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے رب کی بارگاہ میں جھک کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔